معزز صحافی حضرات، السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی یہاں آمد کا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اپنے نئے مرکزی دفتر واقع بہادرآباد کراچی سے یہ اپنی پہلی پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رابطہ کمیٹی کے اور دیگر ساتھی اور ہماری باجیاں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس دفتر میں ایم کیو ایم پاکستان کی نہ صرف تنظیمی سرگرمیاں یہاں سے ہوں گی بلکہ ہمارے عوامی نمائندے بھی یہاں پر، جو ہمارا پبلک سیکریٹریٹ ہے، جو ہمارا عوامی سیکریٹریٹ ہے، وہ بھی یہاں پر ہوگا اور یہاں پر ہمارے ساتھی بیٹھا کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 13 اپریل کو صوبے بھر میں جو نشستیں بلدیاتی انتخابات کے بعد 2015 کے بلدیاتی انتخابات کے بعد وہاں سے جیتنے والے نمائندوں کی یا تو استعفیٰ دینے یا انتقال کے سبب خالی ہو گئی تھیں، ان میں بلدیاتی انتخابات، ضمنی انتخابات ہوئے 13 اپریل کو۔ باوجود اس کے کہ لوگ ہمیں ڈسکارڈ کر رہے تھے اور یہ کہنا کہ جناب ووٹ بینک متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، یہ پنکھا یہ والے اگر بند ہو سکتے ہیں شبیر بھائی، یہ والے، ہاں۔ اس کے باوجود نامساعد حالات تھے، خاص کر لانڈھی میں، لائنز ایریا میں، کہ جہاں ہمارے کارکنان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، مہم نہیں ہم چلا پا رہے تھے، زد و کوب کیا جا رہا تھا، دھمکایا جا رہا تھا۔ ہمارے کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں، آج بھی لاپتہ ہو رہے ہیں، آج بھی ہمارے تنظیمی ذمہ داران گرفتار ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود، محدود ترین وسائل کے باوجود، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان انتخابات میں گئی۔ کراچی شہر میں یونین کمیٹیز کے چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلر کے 6 انتخابات تھے، 6 علاقوں میں، 6 نشستوں کے اوپر۔ الحمدللہ ہمارے امیدواران نے پتنگ کے نشان نے 6 کے 6 حلقوں میں کامیابی حاصل کی، اور کئی حلقوں میں تو مخالفین کی ضمانت ضبط کروا دی۔ ان مخالفین کی جو اپنی تقریروں اور دعووں میں کراچی کا پورا پاکستان فتح کر چکے ہیں 36 بار، انہیں ایک حلقے سے 36 ووٹ بھی نہیں پڑے لانڈھی میں، ان کی ضمانتیں ضبط ہوئیں۔ میرپور خاص کے ایک وارڈ کے کاؤنسلر کا الیکشن تھا، آپ کے علم میں ہے، وہاں وارڈ سسٹم ہے، وہاں پر ہم نے حکمران جماعت کو شکست فاش دی۔ سکھر شہر میں ایک ایسی یونین کمیٹی میں انتخابات تھے کہ جو 2015 کے بلدیاتی انتخابات میں ہمارے امیدوار نے پتنگ کا نشان ہار گیا تھا جہاں سے، لیکن الحمدللہ لوگوں نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور سکھر شہر میں ہم وہ نشست جو 35 ووٹ سے ہارے تھے 2015 میں، 300 ووٹوں سے زیادہ کے مارجن سے ہم وہ نشست جیتے۔ حیدرآباد شہر میں ایک یونین کمیٹی، ایک وہاں پر انتخاب تھا، اس انتخاب میں ہمارے امیدوار، وہ واحد نشست ہے کہ جہاں پر ہم الیکشن لڑے اور ہم الیکشن نہیں جیت پائے، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں ہمیں بھی وہاں سے ووٹ ملے اور 12% ووٹوں کے مارجن سے ہم وہاں پر الیکشن ہارے۔ ہم ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ ہم ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ڈسکارڈ کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا، irrelevant سمجھنے لگے تھے کہ ووٹ تو ایم کے ایم پاکستان کو نہیں ملیں گے۔ کراچی سے لے کر سکھر تک کے انتخابی نتائج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ایک کارکن پرامن، عدم تشدد، عدم تصادم کی ترقی پسند شہری سیاست کے ماننے والوں کے لیے بہت اطمینان بخش ہے یہ نتیجہ کہ الحمدللہ ہمارے ووٹرز صحیح اور غلط میں تمیز کر پا رہے ہیں، اور وہ اگر 41 سے لے کر 46 ڈگری سینٹی گریڈ تک کے گرمی میں، حدت میں باہر نکل کر آ سکتے ہیں ضمنی انتخابات میں، کہ جہاں ہم مہم بھی صحیح طریقے سے نہیں چلا پائے،
تو انشاءاللہ تعالیٰ 2018 کے عام انتخابات میں شہری سندھ میں ایک بار پھر بالخصوص متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سب سے بڑی منتخب جماعت بن کر ابھرے گی، اور پتنگ جس امیدوار کا نشان ہوگا وہ امیدوار کامیاب ہو کر ایوانوں میں جائے گا۔ موصافی حضرات، جہاں ہمارے لیے یہ بہت خوشائند اور اطمینان بخش ہے، وہاں ہمارے لیے یہ امر انتہائی پریشان کن ہے کہ باوجود اس کے کہ انتخابی مہم ہو یا سیاسی مہم، جلسہ کرنے جا رہے ہوں یا وہ 100 روزہ مہم چلانے جا رہے ہوں، کہ جس کے طفیل خاص کر میئر کراچی بھی یہاں تشریف لائیں وسیم اختر بھائی، ان کی پوری ٹیم نے جس طریقے سے تندہی سے چند منتخب یونین کمیٹیز میں محنت کی، وسائل محدود تھے لیکن جذبہ لامحدود تھا، اس محنت کے نتیجے میں بھی کراچی کے شہریوں نے ان منتخب یوسیز میں ہم پر اعتماد کا اظہار کیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اور لوکل گورنمنٹ کے نمائندوں کے توسط سے، ان کے ذریعے، اور ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز اور ہمارے کارکنان مل کر شہری سندھ کے عوام کو بھرپور ریلیف دینے کے لیے، بلدیاتی اداروں کے حقوق کے لیے لوگوں کے درمیان ہوں گے۔ ہماری رابطہ مہم شروع ہوگی جو پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں، پیپلز پارٹی کی بدعنوانیوں، بد انتظامی اور عصبیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہم نے وائٹ پیپر جاری کیا ہے، اس سے ہم لوگوں کو آگاہ کریں گے۔ جہاں یہ ہمارا عزم ہے، جہاں ہمیں اطمینان ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، وہاں ہمیں بہت فکر ہے اس بات کی کہ ایم کیو ایم پاکستان کے پرامن کارکنان، خالص سیاسی کارکنان کو آج بھی پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے چھاپوں اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمارے کارکنان گرفتار ہو رہے ہیں، ہمارے کراچی شہر کے 3 ٹاؤن آرگنائزرز، پی آئی بی ٹاؤن کے اسد اقبال بھائی، گلشن اقبال ٹاؤن کے علی محفوظ بھائی، لانڈھی ٹاؤن کے ایوب شان بھائی سمیت درجنوں ذمہ داران نہ صرف یہ کہ پچھلے چند ہفتوں میں گرفتار کیے گئے ہیں، بلکہ اب تک ان کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ یہ صورتحال ہمارے لیے بہت تشویشناک ہے۔ اس لیے تشویشناک ہے کہ ایک جانب ہم نے اپنے کاندھوں پر یہ بوجھ اٹھایا ہے کہ ہم بالخصوص شہری سندھ میں اور سندھ بھر میں بالعموم پرامن، عدم تصادم، عدم تشدد پر مبنی صحت مند سیاست کریں گے، لیکن دوسری جانب ہم پر بار بھی ہے اپنے کارکنان کا کہ جن کا گناہ کوئی نہیں ہے ماں سوائے ایم کیو ایم کے کارکن ہونے کے، جن کا گناہ کوئی کچھ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ انہوں نے ایک سیاسی جدوجہد میں اپنا حصہ بٹایا، انہیں بھی بدقسمتی سے آج تک اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ جس نظر کے تحت ایم کیو ایم کا ہر کارکن اور ذمہ دار دہشت گرد ہے۔ ایم کیو ایم کے کارکنان اور ذمہ داران سے عصبیت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ دیگر جماعتیں اگر کراچی کے پانی یا بجلی کے حوالے سے نہ صرف مظاہرہ کریں، مظاہرے کر کے شارع فیصل کو میدان جنگ بنا دیں، تو بھی انہیں بہت عزت سے بلایا جاتا ہے تھانے، اور اتنی بڑی عزت سے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن 2016 میں جب پانی کی عدم فراہمی کے خلاف وسیم اختر بھائی ہوں یا خواجہ اظہار بھائی ہوں یا فاروق ستار بھائی ہوں، ایم کیو ایم پاکستان کے اور دیگر تمام ذمہ داران اور عوامی نمائندے ہوں، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ ایم کیو ایم کا کارکن اپنے شہریوں کے لیے پانی بھی مانگے تو دہشت گردی، اور دوسرے لوگ یہاں دہشت گردی کر بھی رہے ہوں تو دہشت گردی نہیں ہے۔ یہ ظلم، یہ ستم، یہ عصبیت بند ہونی چاہیے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے پاکستان کے پاس اور کچھ نہیں ہے ماں سوائے اس عزم کے کہ ہم نے ہر حال میں صحت مند سیاست کرنی ہے، لیکن وہ لوگ جو آج تک ہماری بات سنتے ہیں وہ ہم سے بدظن ہو جائیں گے اگر انہوں نے دیکھا کہ پاکستان زندہ باد کہو تو بھی، تشدد کی سیاست کی جانب مائل نہ ہو تو بھی، لوگوں کے مسائل حل کرنے کی سیاست کرو تو بھی انہیں دہشت گرد گردانا جا رہا ہے۔
بلا وجہ گرفتار کیا جا رہا ہے، لاپتہ غائب کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کی میں سے کسی کی مسخ شدہ یا تشدد زدہ لاش ملتی ہے یا انہیں لاوارث کہہ کے دفنا دیا جاتا ہے کسی قبرستان میں، تو پھر کیوں کر ہمارے کارکنان اور ہمارے ہمدرد ہماری ان تمام کی تمام پالیسیوں کو سنیں؟ وہ یہ کہہ دیں گے کہ آپ لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں، اور ریاست کو، حکومتوں کو، اداروں کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو، عدلیہ کو آپ کی ان ساری کی ساری باتوں پہ اعتماد اور اعتبار نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں شاید ہم چند لوگ تو سیاست کریں نہ کریں، کہاں کھڑے ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن کراچی شہر کا سیاسی استحکام بہت قیمتی ہے، اور اس کے لیے ایم کیو ایم پاکستان نے قربانیاں دی ہیں۔ اس سیاسی استحکام کا کیا بنے گا؟ یہ ہمارا شکوہ ہے۔ ہم ووٹ لے رہے ہیں، ووٹ لیتے آئے تھے، پھر ووٹ لیے، انشاءاللہ پھر ووٹ لیں گے۔ جو ووٹر ہیں ہمارے، ان کا ہم پر اعتماد بتا رہا ہے کہ وہ صحت مند سیاست چاہتے ہیں، لیکن آیا اس صحت مند سیاست کا جواب بھی صحت مندانہ مل رہا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری پریشانی ہے، یہ ہماری فکر مندی ہے۔ کچھ مہینوں پہلے تک ہمارے لاپتہ کارکنان کی تعداد 125 کے قریب تھی، اگر آج وہ تعداد 150 سے تجاوز کر رہی ہے تو کیا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ایم کیو ایم کے تمام کارکن فرشتے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی نے کوئی غلطی کی ہو، کوئی جرم کا ارتکاب کیا ہو، لیکن اس کے لیے عدالتیں ہیں، قانون ہے، ان کو آپ گرفتار کر کے، تفتیش کر کے، مقدمہ دائر کر کے ان کے خلاف مقدمہ چلا سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ ایم کیو ایم کا ہر کارکن دہشت گرد اور مجرم ہے۔ خدارا ایم کیو ایم کے کارکنان کو اسی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا جائے کہ جس آنکھ سے دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکنان کو دیکھا جاتا ہے اس ملک میں۔ ہمارے لیے کیا یہ پریشانی کی بات نہیں ہے؟ میں بہت کھول کے بات کروں گا اپنی پریشانی، اپنی فکر مندی اور اپنی ذمہ داری کے بارے میں کہ جو ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ ادا کر رہی ہے۔ اب سے چند روز قبل ہمارے شاہ فیصل ٹاؤن یونٹ 109 کے کارکن شارق کمال بھائی، جو کہ مارچ 2015 میں لاپتہ ہوئے، گرفتار ہوئے، لاپتہ ہو گئے، ہماری بارہا فہرستوں میں وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ صاحب ہوں یا مراد علی شاہ صاحب ہوں، پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ذمہ داران ہوں، وفاقی حکومت کے نمائندے ہوں یا عدالتیں ہوں، ہر جگہ یہ فہرست موجود ہے، پٹیشنز موجود ہیں۔ اب سے چند روز قبل ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے والد گرامی کو کسی نے یہ بتایا ہے کہ آپ کے بیٹے کا دوران حراست اسے ڈائبٹیز ہو گئی اور اس مرض کے باعث وہ انتقال کر گیا۔ جب یہ اطلاع ملی تو ہم نے ان کے والد گرامی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان سے رابطہ کیا، کچھ ہمارے ساتھیوں نے براہ راست، وہ کراچی میں نہیں ہوتی ہے ان کی فیملی، جو ان کے پیرنٹس ہیں، پتہ یہ چلا کہ چیز کنفرم نہیں ہے، وہ کراچی آ گئے۔ جب ہم نے ان کی اہلیہ اور ان کے جو سسرال ہے وہاں سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ ان تک ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے انیشلی۔ پھر پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کی اہل خانہ کی جانب سے ان کی اہلیہ کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نہیں، شارق کمال دوران حراست کسی مرض کے باعث، ہمیں نہیں پتا کون سا مرض، جاں بحق ہو گئے، شہید ہو۔ کل تک کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، یہیں ان کے خوشدامن، ان کے برادر نسبتی، ان کی ہمشیرہ نسبتی، یہ سب یہاں پہ بیٹھے تھے، ان کی ساس سالے سالی صاحبہ، اور ہمارے عوامی نمائندوں اقبال محمد علی خان بھائی، نشاط ضیاء بھائی کے ساتھ دیگر ہمارے ذمہ داران کے کہاں گئے؟ ایک ایسا فرد کہ جسے درجنوں لوگوں کے سامنے گرفتار کیا گیا، اس کے اہل خانہ ایم کیو ایم کے عوامی نمائندوں کے ساتھ گئے ہیں موچکو قبرستان ایدھی کا، وہاں جو سینٹر ہے، جو چھیپا ہے، وہاں ریکارڈ دیکھنے کہ پچھلے کئی ہفتوں میں جو وہاں لاوارث کہہ کے جنہیں دفنایا گیا ہے، اس میں شارق کمال کی بھی تصویر ہے یا نہیں۔ کل تک کی صورتحال یہ تھی کہ جتنے ریکارڈ ہم نے دیکھا، ہمارے ساتھیوں نے دیکھا، ان کے اہل خانہ نے دیکھا، اس میں شارق کمال بھائی کی تصویر نہیں۔
ہم اس بات پہ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ شارق کمال حیات ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ان بچوں کے لیے کہ جو بلک بلک کے اپنے باپ کی پہلے رہائی کی دعائیاں دیتے تھے، اب وہ اس کے زندہ ہونے کی دعائیاں دے رہے ہیں، اور ہم اس تذبذب کا شکار ہیں کہ آیا وہ حیات ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ان کے والد گرامی سے پھر ہمارے ذمہ داران کا رابطہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اور ہم مل کے پھر کوئی لائحہ عمل بنائیں گے، لیکن یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے درجنوں واقعات ہو چکے ہیں۔ سندھ کی حکمراں جماعت زرداری صاحب کے 3 دوستوں کے لاپتہ ہونے پر تو مظاہرہ کرتی ہے، لیکن ہمارے سینکڑوں کارکنان اور ذمہ داران جو لاپتہ ہیں، انہی کی کپتانی میں کیے گئے آپریشن میں، انہی کی وزارت اعلیٰ اور وزارت داخلہ میں، ان کے حوالے سے حکومت کے کانوں پر جوں نہیں رینگتی ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ایم کیو ایم کے کارکنان، ہم پھر کہیں گے پوری جماعت کی جانب سے ذمہ داری کے ساتھ، یہ نہیں کہتے کہ ہم میں سے کسی نے کبھی کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہوگا، لیکن خدا را ہمیں اتنا ہی پاکستانی جانتے ہوئے ہم پر اتنے ہی قانون کا نفاذ کریں کہ جتنا اس شہر اور اس ملک کی دیگر سیاسی جماعتوں اور ان کے کارکنان کے حوالے سے ہوتا ہے۔ شارق کمال ہوں یا دیگر ہمارے 150 لاپتہ کارکنان اور ذمہ داران، ہم یہ اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں ان عدالتوں سے کہ جن کے پاس یہ پٹیشنز موجود ہیں، ان پولیس قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے کہ جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے، کہ خدا را اپنی تفتیش آپ نے کر لی ہوگی ان کئی سالوں میں، کئی ہفتوں میں، ان کو عدالتوں کے سامنے پیش کیا جائے، اگر ان پر کوئی الزام ہے ان پر مقدمہ قائم کیا جائے، اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اس کو ثابت کر کے ان کو سزا دی جائے، لیکن زندہ باپ کے بچوں کو یتیمی کے شبے اور منڈلاتے ہوئے سایوں سے نکالنا ہمارا نہیں، ریاست کا فرض ہے۔ ریاست پاکستان اپنا فرض ادا کرے۔ ہم اپنا مقدمہ کہاں لے کر جائیں؟ عدالت عالیہ سندھ میں لے کر جائیں، عدالت عظمیٰ میں لے کر جائیں، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں لے کر جائیں، پولیس کے پاس، حکومت کے پاس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے پاس لے کر جائیں، میڈیا کے توسط سے لے کر جائیں، ہم سب جگہ اپنا مقدمہ لے گئے، کوئی تو سنوائی ہو۔ یا یہ طے کر لیا گیا ہے اصولاً کہ ایم کیو ایم کے کارکنان کو کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح کے واقعات، اس طرح کے سانحات مزید لوگوں کو اس شبے میں ڈالتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا کارکن ہونا، اردو زبان بولنے والا ہونا بدقسمتی کے ساتھ اس ملک میں ایک جرم ہے۔ لوگوں کی سوچ کو ختم کرنا ریاست کا کام ہے، حکومتوں کا کام ہے، اداروں کا کام ہے، میڈیا کا کام ہے۔ ظلم اس پر ہمارے ساتھ مزید یہ ہو رہا ہے، ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جب ہمارے لاپتہ ساتھیوں کی پٹیشن عدالت میں جاتی ہے تو ایک پولیس افسر عدالت کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے یہ کارکنان تو بھارت چلے گئے۔ اگر اتنے ہی اہل یہ پولیس افسر صاحب یا صاحبان ہیں تو زرداری صاحب کے دوستوں کی گمشدگی کا بھی کیس انہی کو سونپ دیا جائے، بتا دیں گے کہ وہ بھارت گئے کہ ایران گئے، پاسپورٹس کا ریکارڈ پیش کریں ایم کیو ایم کے کارکنان کا کہ وہ بھارت میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے۔ اتنے ہی لائق افسران ہیں، 1 سال سے عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی ان کے دستخط کے بغیر پڑی ہوئی تھی یہاں پر، اس وقت نہیں پتا چلا کہ وہ ایران یا بھارت کس کس خفیہ ایجنسی کے لیے کام کر رہا تھا، اور کس کے وزیر داخلہ نے اس کو کہا تھا کہ کئی لاکھ بندوقوں کے لائسنس دیے ہیں۔ کیا وہ اسلحہ لائسنس ایک غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے ہرکارہ اگر استعمال کر رہا تھا تو کیا وہ اسلحہ دینے والا بھی ان غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کے لیے کام نہیں کر رہا تھا؟ یہ پتہ لگائے نا یہ اہل پولیس۔ عصبیت سے کام لیتے ہوئے عدالتوں میں غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دینے بند کیے جائیں۔ ایم کیو ایم کے کارکنان کو پکڑنا، تشدد کرنا، رشوت اینٹھنا، جعلی پولیس مقابلوں میں مارنے کا سلسلہ بند کیا جائے۔ ہم پر لوگ اعتماد کرتے چلے آئے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ آپ کے الزامات کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ ایم کیو ایم کے کارکنان کی بے گناہی اور حب الوطنی پر اعتماد کرتے ہیں۔ آپ کب اعتماد کرنا شروع کریں گے؟
یہ ہماری استدا ہے آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے، جہاں ہم شہر کے دیگر مسائل پر آواز اٹھا رہے ہیں، شہری سندھ کے دیگر مسائل پر آواز اٹھا رہے ہیں، پاکستان کے باشندوں، شہریوں، اس شہر کے باسیوں ہونے کے ناطے ایم کیو ایم کے کارکنان کے حوالے سے آواز اٹھانا بھی ہم پر فرض ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ اسمبلی ہو یا کوئی اور جگہ ہو، ان کارکنان کے حوالے سے کوئی آواز نہیں اٹھا پائے۔ ہم یہ آواز عوام کی عدالت میں بھی لے کر جائیں گے، عدالتوں میں بھی ہیں، اور ہم عدالتوں کے باہر بھی مظاہرے کریں گے۔ اگر ہمیں ضرورت پڑی ہم سپریم کورٹ کے باہر بھی کھڑے ہوں گے پلے کارڈ لے کے، کہ خدا را ہمارے لیے بھی تو آنکھیں کھولیے، ہمارے لیے بھی تو لب کھولیے، ہمارے لیے فیصلے دیتے ہوئے فیصلے سے پہلے قلم نہ توڑا جائے۔ یہ ہماری استدا ہے۔ باقی کچھ باتیں میرے خیال میں خواجہ اظہار الحسن صاحب بھی کرنا چاہیں گے، تو وہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ بات ضرور میں کہوں گا کہ لاپتہ افراد عدالتوں کے لیے پاناما سے بڑا امتحان، لاپتہ افراد کا کیس اس کے آگے پاناما کیس بھی کچھ نہیں۔ سب سے بڑا امتحان وہ ہے عدالتوں کا، کیونکہ اس پہ پاکستان کا سوال اٹھے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے، کیونکہ کل جماعت اسلامی نے ایم کیو ایم کا نام لیا، تو ہم یہ تمام سیاسی جماعتوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر الزام تراشی کی گئی تو آپ کو بالکل طبیعت سے کرارا جواب ملے گا۔ جماعت اسلامی اپنے تھنڈر اسکواڈ کے ذریعے کراچی میں غنڈہ گردی بند کرے۔ بجلی کا جماعت اسلامی کو 3 سال بعد پتہ چلا کہ بجلی کے ریٹ بڑھ گئے۔ 3 سال بعد جماعت اسلامی کو کراچی میں گرمی لگی، 3 سال بعد جماعت اسلامی کے پسینے چھوٹے، 3 سال بعد جماعت اسلامی کو پتہ چلا کہ پانی ختم ہو گیا کراچی میں۔ چند غنڈہ عناصر کو لے کے سڑکوں پہ بدماشی بند کریں۔ کراچی کے نمائندے اسمبلیوں میں بھرپور بجلی، پانی، گیس سب کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور جب ہم لاکھوں ووٹ لے کر آئے ہیں تو ہم سڑکوں پہ مظاہرہ کریں گے، لیکن جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی وہاں عوام کو بھی نکالیں گے۔ لیکن ہم اپنی عوام کو تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مظاہرے کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دھرنے کریں۔ یہ جماعت اسلامی جو سیاسی اسٹیج سجا رہی ہے، جس کسی نے بھی انہیں اشارہ کیا ہے کہ بھئی کراچی میں تھوڑے ڈرامے بازی کرو شاید ووٹ مل جائے، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں اس ضمنی انتخابات میں 25 ووٹ نہیں پڑے آپ کو۔ جماعت اسلامی کو ضمنی انتخابات میں 25 ووٹ نہیں پڑے، تو کسی خوش فہمی میں نہ رہیں، اور یاد رکھیں جس سیاسی جماعت نے ایم کیو ایم کو برا بھلا کہا ہے اس کا کراچی سے صفایا ہوا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مخالفین جتنا منہ بھر بھر کے ایم کیو ایم کے بارے میں برائی کریں تاکہ جلد از جلد ان کا بوریا بستر لپیٹ دیا جائے۔ سکھر کے انتخابات کے حوالے سے مستقل کال آ رہی ہے وہاں کے امیدوار کی۔ میں ایک بات پریس کا بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشست ہے یہ 3 صوبائی وزیر حکومت، ایک اپوزیشن لیڈر، ایک سینیٹر، ایک قومی اسمبلی اور ایک میئر، 6 طاقتور ترین لوگوں کا حلقہ ہے۔ پیپلز پارٹی کے 6 طاقتور ترین لوگوں کے حلقے سے یہ نشست ایم کیو ایم نے جیتی، اور آج یہ ہو رہا ہے، آج ابھی اس وقت ہو رہا ہے کہ ان کے مقامی بدماش ڈسٹرکٹ ڈی آر او کے دفتر کے سامنے اسے دھمکا رہے ہیں اور اسے مجبور کر رہے ہیں کہ وہ ووٹوں کی گنتی دوبارہ کرے۔ اور کس پولنگ اسٹیشن کے ووٹ کی گنتی؟ جس کے ہیڈ ماسٹر کو بیچ میں 2 گھنٹے کے لیے اغوا کر لیا گیا۔ کل ایک پرائمری اسکول UC9 نما گوڑ ہیڈ ماسٹر کو 2 گھنٹے کے لیے حکومت کے غنڈوں نے اغوا کر لیا، اور جب رزلٹ آیا، جب سیل بیگ تھے اور فارم 11 تھے، تو الیکشن کمیشن نے رزلٹ دے دیا۔ آج بدماشی کی بھی ہے، وہاں جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ یہ والا بیگ کھولو جو ہم نے اغوا کیا تھا۔ تو ہمیں خدشہ ہے کہ اس بیگ کے اندر اس اغوا
کرنے کے ٹائمنگ کے دوران اس میں جعلی ووٹ ڈالے گئے، اور جعلی ووٹ ڈال کے یہ 6 طاقتور افراد وہاں اپنی شکست تسلیم نہیں کر رہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ان جعلی ووٹوں کے ذریعے نتیجہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، حکومتی کینڈیڈیٹ اپنا فارم 11 بنا کر آ گئے آج صبح۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا فارم 11 ہمیں دیا ہیڈ ماسٹر نے۔ ہیڈ ماسٹر کی زندگی کو خطرہ ہے، وہ بھاگتا پھر رہا ہے حکومت سے، کیونکہ اگر اس نے بیان دے دیا کہ فارم 11 اس نے دیا ہی نہیں ہے تو اس کے گھر کو اور اس کی جان و مال کو خطرہ ہے۔ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں غنڈہ گردی بند کریں، ڈپٹی کمشنر اور وہاں جو اے ڈی سی بنے ان کی جانوں کو خطرہ ہے، انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹر کے گھر کے اوپر مسلح افراد دھمکیاں دے رہے ہیں، نتیجہ تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو یہاں سے ہم سکھر جائیں گے، اور یہ جتنے حکومتی لوگ ہیں ان کے گھروں کے آگے ہم دھرنا دیں گے۔ میں واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، وہاں پہ خورشید شاہ صاحب ہوں، اسلام الدین شیخ صاحب ہوں، آپ کے گھروں کے اوپر آ کر ہم دھرنا دیں گے، پارلیمنٹرینز اور سکھر کے ہمارے نمائندے۔ ایک بات آخر میں یہ ضرور کنکلوڈ کروں گا، اور بڑے غور سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ سنیں جن کو ہمارے مینڈیٹ کے بارے میں غلط فہمی تھی نا، وہ اپنا منہ دھو لے جاتا ہے۔ جو ہمارے مینڈیٹ پہ چیخ رہے تھے نا، تو وہ اپنا منہ سرف سے دھو لیں، سرف ایکسل سے۔ مینڈیٹ ہمارا تھا، ہے، اور ہم اپنا مینڈیٹ کو برقرار رکھنا جانتے ہیں، اور جو بیچارے کسی ڈر خوف میں ہمارے مینڈیٹ کر کے چلے گئے، میں انہیں بھی دعوت دیتا ہوں کہ واپس آ جائیں۔ ہم نے آپ کے استعفوں کا مطالبہ نہیں کیا، واپس آ جائیں، آ کر عوام میں خدمت کریں۔ 6-8 مہینے اسمبلیوں کے رہ گئے، عوام کو ضرورت ہے۔ جی جی یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ ہر وہ جماعت، میرے خیال میں الیکشن کراچی میں ایک ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی سیٹ پہ بھی ہوا، کراچی میں ایم کیو ایم پاکستان نے وہاں سے الیکشن نہیں لڑا۔ آپ مجھ سے پوچھیں کیوں نہیں لڑا، آپ مجھ سے پوچھیں نا سوال کیوں نہیں لڑا؟ اس لیے کہ نہ ہمارے پاس وہاں امیدوار تھا، نہ ہمارے پاس وہاں اس کے تجویز کنندہ تھے، نہ تائید کنندہ تھے، نہ پولنگ ایجنٹ تھے، اس لیے ہم نے نہیں لڑا۔ اب آپ جن کا حوالہ دے رہے ہیں یہ سوال آپ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کراچی شہر کی 6 نشستوں سے اور میرپور خاص اور سکھر سے الیکشن کیوں نہیں لڑا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کی بہت عزت ہے ہماری نظر میں، بہت اہم پوزیشن پر وہ ہیں، لیکن جو بھی فیکٹس ان کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ شاید اس طرح کے ہوں کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے۔ اگر وہ ہم سے ملاقات کریں، ہمیں ملاقات کا وقت دیں، ایم کیو ایم کے جو قومی اسمبلی کے ارکان ہیں یا سینٹ کے ہیں، ان کو پوری تفصیل بتائیں گے۔ ایک واقعے کی ڈفرینٹ ڈیٹیل ہے جو کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں بھی جمع ہے اور حکومتوں کے پاس بھی موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے گھروں سے، کاروبار کی جگہ سے، راہ چلتے، اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہے۔ پہلی بات تو بھائی کہ ایم کیو ایم میں کی جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ ایم کیو ایم اور اس سے ریلیٹڈ باڈیز کی ہی ملکیت رہی ہیں نا، کسی فرد واحد کی تو ہے نہیں۔ تو جو جماعت کی ملکیت ہیں ہم نے انہی پر کہا ہے کہ وہ ہمیں دی جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے خورشید بیگم میموریل ہال کو کہا ہے کہ وہ ہمیں دیا جائے، پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ کہ چھوٹی سی جگہ ہے، ابھی ہم نے بنانا شروع کی ہے، یہاں سے چلائیں گے اپنا کام، نہیں چل پایا الیکشن میں یقیناً ہمیں بڑی جگہ کی ضرورت پڑے گی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بڑی جگہ جائیں۔ ویسے بلاول کی ملکیت ہے۔ سوال ہے سکھر میں اپوزیشن لیڈر کا گھر کس کی ملکیت ہے؟ سوال ہے، بھائی ہم تو اتنی پرانی جماعت ہیں، چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھے ہیں، چھوٹی سی جماعتیں ہوتی ہیں وہ اتنی بڑی بڑی جگہ کے اوپر بڑے بڑے بنگلے لیتی ہیں، ان سے سوال کریں کس کی ملکیت ہے اور کہاں سے پیسے آئے۔
کا مطلب ہمارے کہنے کی وجہ سے واپس آنا بند ہو گئے. آپ کا سوال جو ہے نا یہ بجائے خود اتنا خطرناک اس کا زاویہ ہے کہ اگر تو ہم نے یہ کہا بھی کہ ایک لاپتہ فرد ایک ایسی جماعت کے جانب کیوں بھیجا گیا کہ جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور اس کی بنیاد پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لاپتہ لوگ جن کے پاس ہیں انہوں نے وہ چھوڑنا بند کر دیے، تو یہ سوال بجائے خود بہت خطرناک ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان پاکستان کے شہری بھی ہیں نا بھائی، ایم کیو ایم سے ہٹ کر، تو ان کو ایک عام شہری جیسا تو حق دیا جائے. ان کو گرفتار کر کے رکھا گیا، ان کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، ان کی فیملیز کو نہیں بتایا گیا، ان سے تفتیش اتنے سالوں سے کی گئی ہوگی، ہو رہی ہوگی، خدا را ان کو چھوڑا جائے، ان کے گھر بھیج دیا جائے، اور اس کے بعد ہر فرد کا حق ہے وہ کہیں پر بھی جائے سیاست کے لیے. میرے خیال میں اگر آپ نے ہمارا نشتر پارک کا جلسہ کور کیا تھا رافع بھائی، ہماری جو اس جلسے کی قراردادیں تھیں کم و بیش بہت ساری سیاسی جماعتوں نے اور لوگوں نے انہی قراردادوں پر مبنی اپنے کچھ مطالبات بنائے ہوئے ہیں. شہری سندھ کے حقوق کے لیے ہر یہاں کے باسی کو آواز اٹھانی چاہیے، بھلے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. یہی وجہ ہے کہ وسیم اختر صاحب نے جب بلدیاتی اداروں خاص کر کراچی کی جو حکومت ہے اس کے حقوق کے لیے بات کی، تو ایون پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی وفد کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا، پی ٹی آئی کو اپنے ساتھ بٹھایا، جماعت اسلامی کو بھی بٹھایا. ہم کوتاہ نظر اور شارٹ سائٹڈ لوگ نہیں ہیں، ہم ایشوز کو ایشوز کی بنیاد کے اوپر برتتے ہیں. اور جس طرح اظہار بھائی نے کہا کہ ہمارے عوامی نمائندے خواہ وہ کے ایم سی میں ہوں، ڈی ایم سیز میں ہوں، لوگوں کے درمیان رہ کے ان کے مسائل حل کرنے کی صرف آواز نہیں اٹھا رہے، اختیار اور وسائل نہ ہونے کے باوجود ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا اعتماد ہے. باقی اگر دیگر لوگ بھی ان ایشوز کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اب لوگ یہ جج کریں گے کہ ہمارے آواز اٹھانے میں خلوص کتنا ہے اور دیگر لوگوں کے آواز اٹھانے میں انتخابی مہم پیش نظر ہے یا کوئی اور چیز. میں ایک سوال کروں، یہ 100 روزہ مہم میں وسیم اختر بھائی کو تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جو ہم یہاں دعوت دے رہے ہیں؟ سوال ہے. وسیم اختر بھائی اور وسیم اختر بھائی کے اختیارات کے لیے اگر سب مخلص تھے تو 100 روزہ مہم میں تو ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان سے استعفیٰ مانگتے رہے. اللہ ہمیں بھی اتنی استطاعت دے کہ آپ ہمارے لیے بھی کہہ سکیں. صابر بھائی بات یہ ہے کہ مفلق الحال ہیں میئر کراچی جو ہیں، میئر کراچی نے، اللہ ہمیں استطاعت دے، کوئی بڑا بلڈر ہمارے بیچ میئر کراچی نے، ایم کیو ایم پاکستان نے ایک بار نہیں، جب سے یہ میئر کا آفس ہمارے پاس آیا ہے اس وقت سے، اس سے پہلے سے جب یہ انتخابات ہم جیتے دسمبر 2015 میں، ان انتخابات سے پہلے سے جبکہ 2012 کا لوکل گورنمنٹ کا قانون منسوخ کیا گیا، ہم تو مستقل اس مسئلے کے اوپر نہ صرف آواز اٹھا رہے ہیں بلکہ عملی کوشش کر رہے ہیں. اور بہت جلد میئر کراچی اور ایم کیو ایم پاکستان جا رہے ہیں آرٹیکل 140A جو آئین کے خلاف یہاں قانون موجود ہے اس کو چیلنج کرنے کے لیے. باقی بھی اگر دیگر آوازیں اٹھ رہی ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان جو کام تنے تنہا کر رہی تھی اور لوگ خاموش تھے، اب سب کو یقین آ گیا ہے کہ ہم صحیح بات کہہ رہے تھے، اس لیے انہوں نے صحیح آواز میں آواز ملا رہے ہیں. آخری سوال، کہاں صابر بھائی خدا کا واسطہ بس کر دے بھائی، اب رو دوں گا یار، یہ ٹی وی پہ چلانا ہے صابر بھائی، اب میں رو دوں گا. نہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے یہ سوال پوچھ کے مجھے یہ بتایا کہ سٹل جو گفتگو ہوتی ہے نا، جو بٹوین دا لائنز ہوتی ہے، جس کو بین السطور کہتے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے، کھول کے بات کرنی چاہیے. جواب میرا یہ تھا حضور والا، ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی ایک دیہی، کراچی کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں ایک نشست پہ الیکشن ہوا ہے اسی 13 اپریل کو. ایم کیو ایم پاکستان نے وہاں کوئی امیدوار نہیں کھڑا کیا. کیوں نہیں کھڑا کیا ہوگا؟
کیونکہ شاید ہمارے پاس وہاں امیدوار ہی نہیں ہوگا, ہمارے پاس وہاں اس کا تجویز کنندہ, تائید کنندہ پولنگ ایجنٹس ہی نہیں ہوں گے. تو جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ حیدرآباد میں جیت گئے, یہ ان سے پوچھا جائے کہ کراچی میں ان کے پاس امیدوار, تجویز کنندہ, تائید کنندہ, سن لیجیے میری بات, میں جواب اپنے حساب سے دوں گا نا, کہ ان کے پاس موجود تھے یا نہیں موجود تھے. میں یہ مان رہا ہوں کہ اگر ان کے پاس امیدوار ہوتے تو وہ امیدوار انتخابات میں حصہ لیتے. حضور والا ہی. ایک منٹ ہم ایم کیو ایم پاکستان کے نمائندے ہیں, تو اپنی جماعت کا جواب دیں گے. نہیں. دوسری بات حضور سن تو لیجیے. اچھا آپ کا سوال کیا, آپ سوال پوچھیے. اب آپ ایک کام کریں, ساری ایک منٹ صابر بھائی سوال پوچھیے. صابر بھائی آپ سے میں توقع کرتا ہوں کہ تھوڑی ریسرچ ہوگی. سن تو لیجیے. اب آپ ہمارا نمائندہ تھا, میں نے اپنی گفتگو میں کہہ دیا نا کہ 12% ووٹوں سے ہمارا نمائندہ وہاں پر ہارا. ہم نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے جنہوں نے وہاں پر پتنگ کے نشان پر ووٹ ڈالا, اور ہمیں یقین کامل ہے کہ عام انتخابات میں اسی علاقے کی جو ایم پی اور ایم این اے کی سیٹ ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جیتے گی, پتنگ کا نشان جیتے گا. جی ٹھیک ہے بھائی, میرے تسلیم. حضور میری گزارش سنیں, میں وکیل ہوں. سینسس کی پٹیشن تیار ہوئی ہے 1.25 مہینے میں. اس کے فیکٹس ہوتے ہیں, فگرز ہوتے ہیں, ایویڈنسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, 140A کی پٹیشن بھی صرف یہ نہیں ہے کہ 2 گلیوں کی پٹیشن ہے. ہسٹوریکلی پاکستان کا اس میں 80 سالہ ریکارڈ برٹش گورنمنٹ کے دور سے, جو لوکل گورنمنٹ ہے وہاں سے لے کر آج تک, اور دنیا میں رائج مختلف لوکل گورنمنٹس, ان کے حوالے کانسٹیٹیوشن کے تھرو دینے پڑتے ہیں. تیار ہو گئی یہ پٹیشن, 1 مہینہ اس میں دن اور رات محنت میں لگا ہے. فروغ نسیم بھائی, میرا خیال ہے آپ ان کی وکالت اور ان کی قانونی مہارت کے اوپر آپ کو بھی یقین ہے, وہ عنقریب ہم جمع کر دیں گے. اس کی بس نوک پلک درست ہوتی ہے. 2-3 پٹیشنز اور ہیں, وہ بھی جا رہی ہیں, اور ان پٹیشنز کا مقصد یہ کہ آنے والے انتخابات سے قبل, پارلیمان کے وجود میں آنے سے قبل ایسی قانون سازی کی تیاری ہو جائے تاکہ زندگی بھر کوئی اس پر انڈو نہ کر سکے. ابھی آپ لکھیے گا یہ